بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب النہی، منہیات کا بیان۔ کس اعتبار سے نہیں ہے؟ نہی البائع ان یحفل الابل والغنم۔ تحفیل کہتے ہیں، بہت سارے روایات اس تحفیل کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ اس کے سلسلے میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اس پر کہتے ہیں دودھ کو ایک بچے کے لیے جمع کرنا، اہل و عیال کے لیے جمع کرنا یا ضعفاء کے لیے جمع کرنا یہ حرام نہیں ہے۔ یہاں حفل سے مراد دودھ جمع کرنا، یحفل الابل والبقر والغنم کل المحفلہ مکمل طریقے سے دودھ اکٹھا کرنا۔ اس کا معنی کیا؟ یعنی یا تو آپ تھن ہی میں اکٹھا کر دیجئے، اس کو بڑا بنا کر اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو اس موقع پر علماء کرام نے اپنے آراء کو الگ الگ طریقے سے بیان فرمایا۔ یہ کیا؟ حنابلہ اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں، اور بعض شوافیہ کی بھی یہی رائے ہے، انہوں نے اس میں جانوروں کو متعین فرمایا، یختص ذلک بالنعم، یہ صرف مختص ہے انعام کے ساتھ، ڈومیسٹک اینیملز کے ساتھ، جو گھریلو جانور کہلائے جاتے ہیں۔ غیر مأکول اللحم، ان کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے باندی کے سینے پر دودھ جمع کر دینا، اس میں بھی اختلاف ہے۔ اگر کوئی گدھا، جس کو خچر کہتے ہیں، اس میں دودھ کو جمع کر دیا، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ کہتے ہیں کہ صحیح قول تو یہ ہے کہ یہ باندی کا دودھ اور پھر خچر کا دودھ یہ تو معاوضے میں فروخت نہیں کیا جاتا۔ حنابلہ کہتے ہیں خچر کے جو دودھ ہیں وہ فروخت کیا جاتا ہے، جیسے کہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گدھی کا دودھ سڑکوں پہ آپ کو دوائی کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ رائے دی۔ حضرت نے کچھ وضاحت فرمائی، وہ یہ ہے کہ بائع کو چند چیزوں کی جو ممانعت ہے اس کے وجوہات فقہا نے بیان فرمائے۔ یہ کیے ہیں، صرف اونٹ بکریوں کا حدیث پاک میں ذکر ہے، ذکر صرف اونٹ اور بکریوں کا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ یہ ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ یہ حکم تمام معقول اللحم کے لیے ہے، اس لیے کہ چھوٹا جانور بکری ہے، بڑا سا جانور اونٹنی ہے، تو ان دونوں کے درمیان کے تمام جانور اس میں شامل ہو جائیں گے، گائے وغیرہ۔ تو اس لیے یہاں پر صرف دونوں کو بیان فرمایا۔ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ تازہ دودھ جس وقت بار بار نکالا جاتا رہے گا تو وہ ملتا رہے گا، اگر اسے اکٹھا کر دیا جائے تو دودھ باسی ہو جاتا ہے، اس لیے تحفیل سے منع کیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تحفیل سے منع کیا گیا اس کی وجہ کیا؟ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر جانور میں تحفیل ناجائز ہے،
ہر جانور میں تحفیل ناجائز ہے. تحفیل کے معنی یعنی دودھ جمع کرنا. یہاں تک کہ گدھی میں بھی ناجائز ہے. جمہور کے نزدیک اس جانور میں ہے جس کا دودھ پیا جاتا ہے، جس کا دودھ پیا جاتا ہے اس میں ممنوع ہے، اور جس کا دودھ پیا نہیں جاتا اس میں ممنوع نہیں ہے. علاج کے لیے جیسے بعض دودھ علاج کے لیے چند بدن وغیرہ میں لگاتے ہیں، ایکسٹرنل یوز کرتے ہیں، اس جانوروں میں اجازت ہے. اور مزید وضاحت کیا ہے؟ وہ جانور جس کو فروخت کرنے کے لیے رکھا گیا ہے اس میں 1-2 دن دودھ روک لیا جائے تاکہ فروخت کرتے وقت مشتری یہ سمجھ لے کہ یہ خوب دودھ دینے والی ہے، جس کو مسرات کہتے ہیں. اس کے بارے میں باب آئے گا. مسرات اور محفلہ بھی کہتے ہیں اس کو. تو یہ کرنا یہ بھی ناجائز ہے، یہ انتہائی دھوکے کی شکل ہے. تو یہاں آپ نے فرمایا، دیکھیں یہاں والمسرات التی سری لبنها وحقن فیہ، اور اسی میں جمع کر دیا جائے. وجمع ولم تحلب ایاما، کئی دن تک چھوڑ دینے سے تھن اس کا بالکل نیچے اتر آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ جانور روزانہ 5 لیٹر بکریاں، 3 سے 5 یہ زیادہ مقدار ہے، اور گائیوں کے سلسلے میں 10 سے 15. لیکن جرسی گائیں آج بھی آپ کو ایسی دستیاب ہوگی جو صبح 8 لیٹر شام کو 8 لیٹر آرام سے دیتی ہے، جرسی گائے وغیرہ. اور باقاعدہ آسٹریلیا وغیرہ میں کچھ کیمیکلز وغیرہ ڈال کر ایسے بھی جانور وہ لوگ بنائے ہوئے ہیں، صبح 15 لیٹر شام کو 15 لیٹر باقاعدہ وہ جانور دودھ دینے والی. اور اس کے لیے اسی طریقے سے کھادگی بھی، جس طریقے سے فارم کی مرغی رکھتے ہیں اور وہ موٹاپے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ فارم کے جانور ہوتے ہیں جس سے دودھ نکالنے ہی کا کام کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کام ہوتا ہے. تو آئے کیا فرمایا؟ وہ اصل التسریہ حبس الماء. اصل تو تسریہ کا جو جملہ ہے پانی روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کیا کہا جاتا ہے عموماً لغت میں؟ سریت الماء اذا حبستہ. پانی ٹینک میں اگر جمع کر دیا جائے یا ڈیم میں جمع کر دیا جائے، مسرات یہ ڈیم کو بھی کہا جاتا ہے. یہ جو روایت ہے، اس روایت میں آپ نے فرمایا بھائی اونٹنی اور بکریوں میں دودھ جمع مت کرو، جب بیچو اس کے بعد تو ایسے دیکھنے والے کے لیے تو وہ بہترین منظر نظر آئے. یہ اور دوسری بات یہ ہے، اس سے علماء کہتے ہیں جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب دودھ جمع ہو جاتا ہے، بہت تکلیف. اس کو وقتاً فوقتاً آپ نکالتے رہو گے، جیسے کہ پیٹ کسی کا پھول گیا تکلیف نہیں ہوتی. تو دودھ بھائی تھن چھوٹا سا ہے، اور اس تھن کے اندر 2 لیٹر کے بجائے آپ 6 لیٹر جمع کرو گے تو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چلنے میں پھرنے میں اسے تکلیف ہوتی. یہ بھی ممنوع کے اسباب میں سے. فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا. فرمایا کہ وہ بہترین دیکھنے کے اعتبار سے، منظر کے اعتبار سے. خیر النظرین، نظرین سے مراد یہاں کیا ہے؟ امرین مراد ہے. یا تو آپ بیچنے کے لیے اس کو روک رہے ہیں اس لیے کہ بھی نکال کر رکھ دو گے تو دودھ خراب ہو جائے گا، اسی کے اندر رہے گا تو دودھ خراب نہیں ہوگا. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر گاؤں چلے گئے، آپ گاؤں چلے گئے، گائے وغیرہ کو چھوڑ کر، بھینس وغیرہ کو چھوڑ کر گاؤں چلے گئے، 2 دن کے بعد آئے تو 2 دن تک دودھ کیا ہو گیا؟ اندر جمع ہو گیا. تو وہ کوئی عذر کی وجہ سے ہوا، وہ الگ چیز ہے، دھوکے کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے. تو ایک تو مبی، دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات بیچنے کے لیے. یہ دونوں مبی، اگر آپ دودھ جمانے کے لیے کر رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دھوکہ دینے کے لیے، بیچنے کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں حرج ہے.
اسی لیے اختلافات جو میں نے بیان کیا وہ اختلافات اسی بنیاد پر ہوئے ہیں، جیسے کہ شراح نے بھی اس کی وضاحت فرمائی کہ حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ابو یوسف، یہ سب کے سب حضرت احمد بن حنبل کے مذہب کے خلاف یہ بات کہتے ہیں کہ واجب ہے فوراً یا 3 دن کے بعد کہ فوراً اس کے دودھ کو نتار دیا جائے اور اسے فروخت کر دیا جائے۔ لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اور عراقی کے تمام فقہا کا مذہب اور حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مذہب یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں شرط کے ساتھ انما یثبت بشرط لا بدونہ، بے شرط کے ساتھ اس کو روکا جائے گا۔ بے شرط کیا ہے؟ گاؤں سے آنے کے بعد نتار دیں گے، اس طریقے سے آپ کوئی شرط لگا کر اگر آپ روک رہے ہیں تو شرطیہ اعتبار سے یعنی وقتیہ اعتبار سے جائز ہے، ہمیشہ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ فرماتے ہیں۔ اور احمد بن حنبل کی رائے کیا؟ بھئی یہ تو نادر پیش آنے والے واقعات ہیں۔ میں ابھی جب تاجروں کا سیمینار ہوا اس میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی آپ لوگ تاجروں کے لیے تو مسائل بیان کرتے رہتے ہیں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، لیکن آپ کاشتکاروں کے لیے کوئی مسئلہ بیان نہیں کرتے۔ عام طور پر تاجروں کے لیے بیان ہوتا ہے، کاشتکاروں کے لیے بیان نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے ان سے یہ کیا کہ پہلے آپ کاشتکاروں کے لیے مسائل مرتب کیجئے اور ان کو بتائیے کہ کاشتکار کیا ابھی اپنی کھیتی میں کہ کس طریقے سے معاملات کرنا اس کے لیے جائز ہے اور کس طرح معاملہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ تمام باتوں کو واضح کرنا کاشتکاروں کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ جتنے جانور والے ہیں وہ تمام جانور والے کیا ہیں؟ اب کاشتکار ہیں۔ کاشتکاروں کے پاس دونوں تمام دودھ کا معاملہ جو کچھ بھی یہاں بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی کاشتکار کرتے ہیں، اور کھیتی کا معاملہ بھی کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ کاشتکاروں کے ساتھ۔ تو میں نے ان کو بتایا، تو انشاءاللہ اس کا نظام آئندہ مہینہ کاشتکاروں کو جوڑا جائے گا۔ اور کاشتکار عموماً سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اردو سے واقف کم ہوتے ہیں، کنڑ زبان زیادہ جانتے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کو کنڑ زبان میں ان کے مسائل کیا کیا جائیں، سمجھایا جائیں، اور ان کو ان مسائل کو پڑھانے کے لیے تاجر عموماً پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کاشتکار 90% ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ بیچارے مزدور طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، زمین میں کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں اور سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ فصل اگاتے ہیں اور بیچتے ہیں، کھاتے ہیں، لیکن ان کے پاس احتکار، جو یہاں کہا گیا احتکار، ذخیرہ اندوزی والا مسئلہ، یہ مسئلہ کاشتکار لوگ کرتے ہیں زیادہ، یا کاشتکار سے خریدار کرتے ہیں، جس کو آپ بروکر کہیے، دلال کہیے، یہ لوگ لے کر اس کو ایک جگہ پر سٹاک کروا دیتے ہیں، کروا کر پھر مارکیٹ میں اس کو لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اعتبار سے یہ بھی احتکار ہے۔ ارے جیسا وہاں احتکار، وہ احتکار تو زمانے تک، یہ احتکار زمانے تک نہیں ہوتا، یہ 3 دن احتکار ہوتا ہے، 4 دن احتکار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی احتکاری کی مدت ختم ہو جاتی ہے۔ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، یا تو اسے روکے یا اسے نکال دے۔ وَسَاعَ تَمَرٍ، کیسے؟ فرمایا اور 1 سا کھجور، اس کے سلسلے میں آپ نے بیان فرمایا۔ آگے کی روایت اسی کو ہے، سَاعَ تَمَرٍ قَالَ بَعْضُهُمْ عن ابن سیرین سَاعًا مِّن طَعَامٍ، تمر سے مراد یہاں پر سَاعًا مِّن طَعَامٍ، وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا، وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا، یعنی آپ نے فرمایا وہ خیار کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے خیار عیب مکمل اسے حاصل ہے، اس طرح
خیار طعام کے لیے غلوں کے لیے خیار عیب حاصل ہے. 3 مرتبہ آپ نے اس کی ارشاد فرمایا. ابن سیرین کہتے ہیں ساعًا من تمرن ہی فرمایا، اس میں سلاسن کا ذکر آپ نے نہیں فرمایا. یہ بہرحال روایت کے اختلاف ہیں، لیکن احتفال سے آپ نے منع فرمایا. آئیے دیکھیے عبداللہ بن مسعود کی روایت، جو شخص بکری خریدے وہ بکری جس کا تھن بھرا ہوا ہو، وردہا، اور اس بکری کو وہ واپس لوٹا دیا، تو فرماتے ہیں فَلْيَرُدَّ مَعَهَا سَاعًا مِّن تَمَرٍ، اس کو چاہیے اس کو واپس لوٹاتے وقت جب واپس لوٹائے تو 1 سا کھجور بھی واپس لوٹا دیا کرے. اس دودھ کے عوض 2 دودھ اس نے نکال لیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجارت کے معاملے میں ان تلق البیوع کسے کہتے ہیں؟ تاجروں کا قافلہ بنگلور کے اندر داخل ہو رہا تھا. آپ لوگ پہنچ گئے دیونہلی کے پاس، جھنڈا لے کر کھڑے ہو گئے آپ کہ بھئی اس وقت پھلی کی قیمت کیا ہے، وہ ہم طے کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تمام پھلی کی گاڑیاں رک گئیں اور یہاں پھلی کی قیمت 60 روپے ہے. آپ نے وہاں روک کر سب کو 40 روپے میں بات کر لیا اور یہ کہہ دیا مارکیٹ بہت خراب ہے بھائی، مارکیٹ بہت خراب ہے. اندر جاؤ گے پھر مارکیٹ کو ایک جعلی فون، کیا چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا 38 روپے. 38 روپے کیا کہتے بڑھنے کی امید ہے کیا بھائی؟ نہیں یجمان، کیا بھی بڑھنے کی امید نہیں ہے. اب اس نے فوراً کہا سنے کہ جی کیا بول رہی ہیں؟ 38 40 روپے دیتی، کیا بولتی؟ ٹھیک ہے بھائی دے لو. وہ بیچارے 40 روپے کو پورا غلہ فروخت کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں. اب یہ وہاں سے سیدھا آئیں گے اور 58 روپے میں پورا غلہ فروخت کر دیں گے، اور یہاں سے جو کچھ بھی ان کی محنت لگی اس پر ہر کلو پر 20 روپے اضافہ ہو گیا. اسے کہتے ہیں تلق البیوع. اس سے بھی آپ نے منع فرمایا. اسی لیے آپ نے اگلی روایت دیکھیے، لا تلقوا الرکبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا، دھوکہ مت دیا کرو. آپ نے فرمایا دور سے جا کر رکبان، جو بھی گاڑیوں میں اس زمانے میں بیل گاڑیوں میں گھوڑا گاڑیوں میں لایا کرتے تھے غلے، تو رکبان سے مراد یہاں گاڑیوں میں آنے والے غلوں کو شروع ہی سے روک دینا، اسے تلقی الرکبان کہتے ہیں. اس سے آپ نے منع فرمایا. پھر آپ نے اس تصریف سے منع فرمایا. تصریف وہی مسرات سے آپ نے منع فرمایا کہ کوئی بھی مسرات نہ کیا کرے، اور کہا لا یبیع حاضر لباد، یعنی شہری لوگ دیہاتی لوگوں کو فروخت نہ کرے. کیا مطلب؟ شہری لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں، بہت ہوشیار ہوتے ہیں، چھتری ہوتے ہیں. یہ کرتے کیا ہیں کہ جو لوگ دیہات کے ہوتے ہیں معصوم لوگ، ان لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں شہری لوگ، تو دھوکہ دے کر اچھی قیمت وصول کر لیتے ہیں. تو آپ نے منع کیا اسی زمانے سے حاضر بعد کو فروخت نہ کرے. بقیہ مضمون تو اس سے پہلے گزر چکا ہے. آگے فرماتے ہیں، یہاں ایک جملہ ہے وَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا إِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَسَاعًا مِّن تَمَرٍ. فرمایا جب واپس لوٹاؤ، اگر اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی واپس لوٹاؤ کوئی حرج نہیں، تو اس کو ایسے ہی جانور واپس لوٹا دیجئے، تمر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر اس نے واپس لوٹاتے وقت اس نے رضامندی کا اظہار نہیں کیا، کیا جی دودھ پی لگو خالی لگو گانوں دے، کیا مطلب، تو تب ایک ساتھ تمر آپ دے دیجیے. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر سمعت أبي يقول قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنهم قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر ونهى النبي
صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تسر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النذرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سقطها وردها وساعا من التمر. باب إذا شاء رد المسرات وفي حلبتها صاع من تمر. وبه قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مسراتا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سقطها ففي حلبتها صاع من تمر. جی باب بيع العبد الزاني. فقال یہاں پر باب انشاء رد المسرات فی حلبتها صاع من تمر، اس میں وہ انشاء کا لفظ آیا ہے. وہ انشاء یعنی اگر چاہے تو، گویا استحبابی حکم ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی بندہ مسرات کی بیع کیا، مسرات یعنی دودھ کے ساتھ کسی نے فروخت کر دیا تو یہ معاملہ جائز ہے. کہا یہ معاملہ جائز ہو جائے گا، البتہ یہ کام کرنا مکروہ ہوگا، اس لیے کہ روایتوں میں منع بیان کیا گیا ہے. اور قرآن پاک میں یہ ایک لفظ ہے فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اس کو مد نظر رکھ کر حضرت فرماتے ہیں جواز کا فتویٰ ہونی چاہیے. دوسری بات حدیث پاک میں ہے الخراج بالضمان، جو بھی خراج ہوتے ہیں اس کا تاوان ہوتا ہے. اس کو مد نظر رکھ کر بھی کہتے ہیں کہ ان روایتوں کو مد نظر رکھ کر ہو جانا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، احناف یہ فرماتے ہیں کہ جو واقعات احادیث میں مذکور ہیں یہ متعدد ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت قاضی ہونے کے اس وقت جو مناسب سمجھا فیصلہ فرمایا. اس لیے کسی روایت میں کچھ ہے، کسی روایت میں کچھ ہے، تو کوئی حتمی فیصلہ اس معاملے میں نہیں ہے. یعنی کہیں آپ نے فرمایا ارے بھئی 1 پاؤ دودھ جو کچھ استعمال ہوا ہے اس پر 1 سا دے دو. بعض جگہوں پر ارے بھئی اگر کسی نے زیادہ 2 سا کا ذکر آیا ہے بعض روایتوں میں، گویا دودھ کی مقدار کے اعتبار سے وہاں پر تاوان کی مقدار بھی طے کی گئی ہے. اچھا، ایک جگہ پر 1 سیر اگر دودھ ہو تب بھی 1 سا، چاہے دودھ کم ہو یا چاہے دودھ زیادہ ہو، چاہے دودھ برابر ہو، تمام شکلوں میں کیا بتایا گیا؟ 1 ہی سا، 1 ہی سا، 1 ہی سا، کہیں 2 سا. اس لیے فرماتے ہیں حالات کا جائزہ دے کر آپ نے الگ الگ فتویٰ دیا تو اس پر کوئی حتمی فیصلہ، یعنی معاملہ تو درست ہو جائے گا، اس کا جو تبادلہ ہوگا اس پر آپ کو چاہیے کہ 1 سا واپس دے دیا جائے، تاکہ یہاں سے وہاں دے دے یا وہاں سے یہاں دے دے، جب واپس لوٹائیں گے تب. یہ فرمایا. اچھا، یہاں اور ایک روایت حلبہ میں جو لفظ حلبہ آیا ہے اس کے معنی اصل میں تو دوہنے کے آتے ہیں، یعنی دودھ نتھارنا. اصحاب ظواہر کا مذہب یہ ہے محض دوہنے کی وجہ سے 1 ساتھ دیں یا دودھ بھی واپس کریں اور 1 سا بھی دیں، کیا ماجرا؟ تو اصحاب ظواہر کہتے ہیں دودھ بھی واپس کرنا اور 1 سا بھی دینا. جمہور کہتے ہیں نہیں،
نہیں، جو دودھ آپ نے نتھار لیا وہ رکھ لیں اور رکھ کر ایک سا اس کے بدل میں کھجور عنایت فرما دیں، یہ فرماتے ہیں جمہور۔ ارے بھئی یہ تو مسائل عموماً پیش نہیں آتے، اس لیے ان سب کو دیکھ کر سوچ کر ایسا مسئلہ کوئی پیش آئے تو ذرا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ من اشترى غنما مسراتا فاحتلبها فإن رضيها امسكها فإن سخطها، فرمایا اگر وہ ناراض ہو گیا تو کیا کریں؟ ففی حلبتها ساع من تمر، اس نے جو دودھ نتھار دیا اس کے بدلے میں اس کو چاہیے، اس لیے کہ یہ نتھار دیا کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نتھارے بغیر بھی ایسا تو واپس کر سکتے ہیں نا؟ بھئی اگر آپ کو یہ معاملہ پتہ چل گیا بکری لے جانے سے پہلے تو آپ فوراً واپس کر سکتے ہیں۔ عام طور پر اس نے کیا کہا؟ روزانہ یہ بکری صبح 3 لیٹر شام کو 3 لیٹر دے گی، آپ لے جا کر ٹیسٹ کرے تو اتنا جی معلوم ہوتا ہے سو، اور کیسا پتہ چلے گا؟ آپ ایک بار نتھار دیے 3 لیٹر الحمدللہ، شام کو نتھارے 2 لیٹر، وہ کیا تھا؟ وہ مسرات میں سے ذرا نکل گیا، پھر دوسرے دن نتھارے 1 لیٹر، اور ایک بار نکالے 1.25 لیٹر، پھر نکالے 1 لیٹر، پھر نکالے 1.25 لیٹر، تو کیا پتہ چلا؟ یعنی 1 لیٹر 1.25 لیٹر والی ہے، جس کو 3 لیٹر والی بتایا گیا ہے، لیکن حقیقت میں 3 لیٹر والی اب چوتھے دن نصف ملیلہ کرا کر پہنچائیں گے۔ 3 دن جو خیار دیا گیا ہے وہ 3 دن کے بعد ہی لا کر کیا کریں گے؟ آپ واپس کریں گے۔ اے ذرا جی ہاں کیا جی بلے ستے میں ایسا نہیں ہے نا، بکری کا قصہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو اس کے لیے وہ 3 دن، اب دودھ نتھارتا رہنا، کیا کرنا ہے؟ ایک ساتھ کھجور دے ڈالو۔ اب سوچنے پر اگر آئیں گے تو کون سے کھجور دینا؟ کھجوراں مختلف ہیں، ارے کھجوراں کیا ہیں؟ 4 ریال کھجور سے لے کر 40 ریال تک کھجور ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کے کھجور بڑے مہنگے، اور وہ کھجور ہیں جو خود آپ علیہ الصلوۃ، اچھا حضرت سلمان فارسی کا کھجور کا باغ بھی بازو ہی ہے، جو حضرت سلمان فارسی جہاں ملازمت کرتے تھے، جہاں پر حضور کے زمانے کے کچھ درختوں کے نشانات ہیں، جہاں بنفس نفیس آپ وہ کنویں پر بیٹھ کر پانی سینچ کر پورے صحابہ کے قافلے کو لے جا کر، اس لیے کہ اس نے شرط لگایا تھا شام تک تو 100 درختاں پیڑ دیا تو آزاد، 100 درخت تجھے کیا کرنا پڑے گا؟ بونا پڑے گا۔ اب 100 درخت بونا کو تو 100 گڑھے کھودنا، 100 درختاں رکھنا، کام تو کارے درد نہ بھئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کر سلمان فارسی نے بتایا تو کہا تم نہ اتنی ذمہ دار ہو، کوئی بھی کام کراؤ، چلو بھائی سب جائیں گے، ذرا سلمان کو ساتھ دیں گے۔ بزرگ صحابی نہ بھی انہوں کوئی چھوٹی عمر کے تھوڑی تھے، تو حضرت سلمان فارسی کو پورے صحابہ مل کر خدمت کیے اور ان کو آزادی دلا دی۔ تو وہ کنواں آج بھی ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پانی سینچے تھوڑی دیر، پھر آپ بوئے بنفس نفیس، تو اس تمام چیزیں، تو یہ سامن 3 دن کے بعد ہی کیا ہوگا؟ تو وہاں کھجور وہ کھجور کافی قیمتی کھجور، اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے، اور یہاں تو عثمان سے جڑی ہوئی ہے، عثمان رضی اللہ عنہ، تو وہ کھجوریں بڑے بڑے لمبے بھی ہوتے ہیں، بڑے مزیدار، بڑے رسیلے ہوتے ہیں۔ یہ سب ہمارے پاس جو کھجور آتے ہیں نا، سکے کھجوراں کو جتنے کھجور آ رہے ہیں وہ کھجوروں میں کھجور کا درجہ رکھنے والی کھجور، وہاں جو ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے، اتنے لمبے اور بہت رسیلے، آپ اس کو کھاؤ گے تو خود پتہ چلے گا کہ میں بالکل تر و تازہ کھجور میں کھا رہا ہوں، بات سمجھ میں بالکل اس میں
کسی بھی طرح کی یعنی اس میں آپ خرابی اور عیب نہیں دیکھ سکتے، اتنا زیادہ پیور کھجور. جی باب بیع العبد الزانی. ہاں 3:30 تک اعتکاف. جی وقال شريح إن شاء رد من الزنا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. وبه قال حدثنا بھائی زانی لڑکے زانی غلام کی بھائی، اب یہ زانی غلام ہے، اسے زنا کرنے کا شوق، زنا کرتے رہتا ہے، جوتے کھاتے رہتا ہے، حرام خور کہیں کا. تو کیا کیا؟ احناف کیا کہتے ہیں؟ زانی باندی زانیہ ہے یا زانی ہے، زانیہ ہے یا زانی ہے، تو اس کے وہ عیب ہے. زانیہ دیکھو، زنا کی عادت باندی میں ہے تو عیب، زنا کی عادت غلام میں ہے تو عیب نہیں ہے. یہ احناف نے تجزیہ فرمایا. کیوں؟ ارے بھئی باندی میں ہے تو پھر تو اس لیے کہ ام الولد، ارے بھئی ام الولد تو باندی ہی تو بنتی ہے. اگر کوئی آقا اپنے باندی سے بچے کی امید رکھے اور یہ ہو زانیہ، تو اور اس سے نسب کہاں سے ثابت ہوگا؟ غلام سے تو کوئی امید نہیں ہے اولاد کی. غلام کیا کرے گا؟ وہ اپنا انفرادی معاملہ ہے اس کا، تو اس لیے اس کا کام کیا؟ یہ کام کر، یہ کام کر، یہ کام کر، یہ کام کر، یہ حرکتاں کر رہا، اسے اور ایک ختنہ کر کو چھوڑا لو، خاموش رہ جائے گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کا علاج کر سکتے ہو. عربی یعنی تو نسبندی کی انجیکشن ڈال دیجئے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. ارے ہوتا ہے نہیں، کتوں کو نسبندی کے انجیکشن ڈالتے ہیں تاکہ کتوں کی نسل نہ بڑھے، وہ انجیکشن ہے، ڈال کر چھوڑ دیجئے، خاموش رہے گا وہ. تو اس طرح حضرت نے فرمایا کہ اس سے باندی اور غلام ان دونوں کے درمیان تفریق بیان. مالکہ اور حنابلہ کے نزدیک، مالکہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں، ان کا بھی یہی مسلک ہے. اور دونوں میں عیب ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یہ دونوں میں عیب ہے، لڑکا باندی میں ہو یا غلام میں ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر قیمت میں کمی ہوتی ہے تو عیب ہے، قیمت میں کمی ہوتی ہے تو عیب ہے. اگر نہیں کیا بھی نہیں چھوڑو بھی تو وہ عیب نہیں، قیمت کو دیکھیں گے، ان کی وجہ سے قیمت میں کچھ کمی ہو رہی کیا، وہ دیکھ کر طے کریں گے. روایت جو ہے وہ احناف کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں باندی کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ یہاں ذکر کس کا ہے؟ باندی کا ہے. چنانچہ روایت دیکھیے، فرماتے ہیں اذا زنت الامۃ فتبین زناءها فلیجلدها ولا يسرب ثم وإن زنت فليجلدها ولا يسرب ثم وإن زنت الثالثة فليبيعها. ایک بار موقع دیں گے، دو بار موقع دیں گے، تیسرے بار یعنی ولا یسرب کے معنی کہ یعنی اس سے زائد کچھ نہیں کہیں گے، اس سے زائد کچھ نہیں کریں گے. ولا یزید فی الحد، اور نہ ہی کوئی تکلیف دیں گے زبان سے. یسرب کے معنی اے بلا وہ کوئی گالی دے کر بلا رہا ہے، تو باندی کو گالی بھی نہیں دیں گے، کچھ بھی نہیں کہیں گے، بس کوڑا لگا دیں گے ایک بار، تو تیسرے بار بیچ دیں گے، چاہے اس کی قیمت
انتہائی کم کیوں نہ، ولو بحبل من شعر، بالوں کے رسی کے قیمت پر بھی اگر کوئی مانگے اسے بیچ دو. یہ باندی گندی ہے، جس قیمت بھی بکے بے قیمت. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہ قیمت کی کمی کے بارے میں کہا. جی. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامه اذا زنت ولم تحسن قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فبيئوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثه او الرابعه. جی. باب الشراء والبيع مع النساء. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها وعنهم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري واعتقي فانما الولاء لمن اعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فما بال اناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان اشترط 100 شرط شرط الله احق واوثق. یہ مخالف جنس میں خرید و فروخت کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی باندی کے بدلے میں غلام، غلام کے بدلے میں باندی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی تو لین دین آپ کر رہے ہیں، مرد لے رہا ہے عورتوں سے، یعنی بائے ہے مرد، عورت ہے مشتری، عورت ہے بائے، مرد ہے مشتری، یہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے خریدا، کہا بیچ دو اس کو، تو بیچ دیا، تو لے لیا، لے کر آپ نے آزاد فرما دیا. تو اس طریقے سے تو بائے مشتری مخالف جنس ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، باندی بیچ رہی ہے، غلام لے رہا ہے، غلام بیچ رہا ہے، باندی لے رہی ہے، عورت مرد دونوں مخالف، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے کی روایت پڑھی. وبه قال حدثنا حسان بن ابي عباد قال حدثنا همام سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم ان عائشه ساومت بريره فخرج الى الصلاه فلما جاء قالت انهم ابوا ان يبيعوها الا ان يشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. قلت لنافع حرا كان زوجها او عبدا فقال ما يدريني. یہ بات اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے کہ جو آزاد کرتے انہی کو ولا ملے گا، اور فروخت کر دیے تو ملکیت بدل گئی. لے کر جس نے آزاد کیا اس کو ولا ملے گا. یہ تو مسئلہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے.